مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ایف جی این چینل کا مقبول سلسلہ، آپ کا پیارا سلسلہ جس کا تقریباً پورا ہفتہ آپ کو انتظار ہوتا ہے، روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوالات ہوں گے، روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، پریشان حال جو استخارہ کروانا چاہیں انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے استخارہ بھی کیا جائے گا۔ آپ اول تا آخر ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بنے رہیں۔ یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ ایف جی این چینل دیکھا جاتا ہے، روحانی علاج سلسلہ آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جس کا آپ کو کسی مسئلے کا آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، یا اپنے کسی عزیز یا اپنے کسی معاملے میں آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب چینل کے کامنٹ باکس میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں۔ یاد رہے، استخارہ کروانے کے لیے والدہ کا نام، یعنی جس کا استخارہ کروانا ہے ان کی ماں کا نام لازمی بھیجے، تو انشاءاللہ عز و جل والدہ کا بھی جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کر عرض بھی کر دیں گے، اور جو روحانی علاج جاننا چاہتا ہے وہ بھی اپنا مسئلہ بھیجے تو انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کیا جائے گا۔ اور اسکرین کے اوپر آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ مرد ہے اور کوئی مسئلے کا آپ روحانی علاج یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ اپنا وائس میسج بھیج سکتے ہیں۔ یاد رہے، اسلامی بہنیں اپنا وائس میسج نہ بھیجیں، آپ چاہے تو ٹیکسٹ میسج کر دیں، اسلامی بھائی وائس میسج بھیج سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ گنجائش رہی تو آپ کے سوال کو، آپ کے پرابلم کو بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی مجھ سے دو عادتیں یاد کر لو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، مولا علی مشکل کشا کو فرمایا کہ مجھ سے دو عادتیں یاد کر لو جنہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے۔ سب سے پہلی، سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور مغرب کے وقت یعنی شام کے وقت بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی چلتے ہیں، سب سے پہلا سوال آج سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے کیا جاننا چاہتا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ کرنی تھی کہ ایک اسلامی بھائی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کماتے تو بہت ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو پیسے بہت کماتے ہیں لیکن خرچ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں پڑتا ہے پیسے کہاں گئے، تو اس کا روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں برکت کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سرفراز اتاری عرض کر رہا ہوں، ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کو نظر بد بہت زیادہ لگتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ نظر بد کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
नाम हैदर अली है। मैंने अभी हाल ही में घर चेंज किया हूँ। जब से मैं घर चेंज किया हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ परेशानियाँ आते जा रही है, मामलात होते जा रहे हैं। तो मुझे ये इस हवाले से चेक कराना था कि कोई जैसे कुछ किया हुआ है या फिर नज़र का कुछ मामला है, ये चेक करा के मुझे जानना है। मेरी अम्मी का नाम सायरा भी है। जी हैदर भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको इस्तिखारा करके अर्ज़ करते हैं। जी एक और सवाल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अकबर अली, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि एक मदनी मुन्ना है जो करीब 1.5-2 साल के हैं और उसी वक्त से जब से पैदा हुए तब से ही निमोनिया टाइफाइड बुखार है। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि इनके कुछ इलाज बता दीजिए ताकि इनके रहनुमाई हो जाए। सही, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको अर्ज़ करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह शोएब भाई तशरीफ़ रखते हैं जो आपके मसाइल के इस्तिखारा करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शोएब भाई से इस्तिखारा करवाएंगे, इस्तिखारा के जवाब लेंगे। शोएब भाई को सिलसिले में वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाह। कैसे है शोएब भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी एक इस्तिखारा के लिए सवाल आया है हैदर अली बिन सायरा बी। इन्होंने कुछ दिनों पहले शायद कोई घर तब्दील किया है, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी तो ज़रा देखकर बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। बकिया हम इंशाअल्लाह तब तक रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले सवाल हुआ है नाज़रीन कि बेबरकती है और इसका रूहानी इलाज जानना है। याद रहे कि बेबरकती का रोना इस दुनिया में इस वक्त हर एक रो रहा है। शायद ही कोई ऐसा हो जो बेबरकती का रोना ना रोता हो। कमाते बहुत है, कमाने वाले घर में 2-4 अफराद हैं, उसके बावजूद भी अखराजात इतने बढ़ गए हैं कि आने वाली आमदनी से घर के मामलात, घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसे बेबरकती की कही जाती हैं। कभी घर में कोई परेशान हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है, तो कभी कोई परेशान तो कभी कोई बीमार। इस बीमारी और इस परेशानी के इलाज के लिए पैसे खर्च हो रहे हैं, बच नहीं रहा है। बेबरकती तो है, लेकिन अगर हम बेबरकती का इलाज करना चाहते हैं, इसका इलाज भी किया तो जा सकता है, लेकिन इलाज करने के लिए हम सब पर ये चीज़ लाजमी है कि हम नमाज़ों की पाबंदी करें। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज से रोज़ी में आसानी होती है, और एक फरमान ये भी है कि नमाज से रोज़ी में बरकत होती है। तो जो बरकत का तलबगार है उसे चाहिए कि वो नमाज़ों की पाबंदी करे। याद रखें, हम यहाँ जो भी रूहानी इलाज बयान करते हैं, जो हम तावीज़ात की यानी आपको बताते हैं कि इस तरह से आप लिख ले, तावीज़ बनाकर पहन ले, या बाज़ हमारे दावत इस्लामी इंडिया रूहानी इलाज के स्टॉल पर जाके तावीज़ात हासिल करते होंगे। तावीज़ात एक ज़रिया हैं, लेकिन ये तावीज़ात के साथ साथ अगर नमाज़ों की अगर हमने पाबंदी नहीं की तो फिर तावीज़ात तो इस्तेमाल कर रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, तो शायद वो तावीज़ असर ना करे। तावीज़ असर करने के लिए नमाज़ों की पाबंदी भी लाजमी है। तो नमाज़ों की आप पाबंदी करें, इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बरकत भी रहेगी। मैं बरकत के लिए आपको एक रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का एक प्यारा मुबारक नाम है लतीफ़। इस नाम को या लतीफ़ु, या लतीफ़ु, या लतीफ़ु, इसे 100 बार पढ़ें। और ये पढ़ने के बाद कुरान पाक में पारा 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 19, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये आप पारा 25 सूरह शूरा की आयत नंबर 19 में यह आयत मुबारक आप देख सकते हैं। आपको या लतीफ़ु 100 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद मुबारक आयत एक बार पढ़नी है। ये अमल को आप रोज़ाना करें और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रोज़ी में बरकत हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, मैं आपको रोज़ी में बरकत के लिए एक ऐसा अमल अर्ज़ करता हूँ जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी ने अता फ़रमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि अगर कोई ये अमल भी अपने ज़िंदगी में नाफिज़ कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है
کہ اسے بھی روزی میں برکت نصیب ہوگی۔ عمل یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی تاجر ہے، بزنس کرتا ہے، تو وہ اپنی روزانہ کی بکری کا، یعنی اپنی سیل کا، اپنے منافع کا نہیں، پروفٹ کا نہیں، بلکہ اپنی بکری کا 1% یہ نکال کر الگ کر لیں۔ اور جو جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، تنخواہ پاتا ہے، ماہانہ تنخواہ اسے ملتی ہیں، تو اسے چاہیے کہ جب بھی اس کی تنخواہ ملے، یعنی ماہانہ اگر وہ تنخواہ پا رہا ہے، تو وہ اپنی سیلری کا 2% جمع کر لے، اور ہر مہینے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسلامی ماہ کے اعتبار سے جب 11 تاریخ آئے تو جو پیسہ جمع کیا ہے اس پیسے سے فاتحہ کر لے۔ یہ ہر مہینے کا معمول بنانا ہے۔ سیلری جس تاریخ کو بھی آئی وہ سیلری کا 2%، اور اگر جاب کرتے کاروبار کرتے ہیں تو اس کا بکری کا، سیل کا 1% آپ جمع کر لے، اور جب 11 تاریخ آئے تو جو بھی رقم جمع ہوئی ہے اس رقم سے آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے نیاز کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی سرفراز بھائی ہیں، انہوں نے نظر بد کا کسی کے متعلق کہا ہے کہ ان کو نظر بہت لگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نظر بد کا روحانی علاج تو یہ ہے کہ جسے نظر بہت لگتی ہے اسے چاہیے کہ وہ روزانہ یہ عمل کرنے کا اپنا معمول بنا لے۔ قرآن پاک کی یہ دعا ہے، قرآن پاک کی نہیں ہے، یہ دعا ہے عربی، اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے۔ صبح و شام یہ دعا کو 3 بار پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار پڑھے، اور یہ دعا 7 بار پڑھے۔ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا و وصبہا، یہ دعا کو اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا، یہ دعا کو 7 بار، یعنی بسم اللہ شریف 3 بار پڑھے اور یہ دعا 7 بار پڑھے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ چاہے تو صبح و شام عمل کر لے یا دن میں کسی ایک وقت عمل کر کے اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی، اور اگر نظر لگی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر چھوٹے بچوں کو نظر لگ جائے اور وہ یہ اگر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو چھوٹے بچوں کے لیے دوسرا عمل یہ کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ان کے سیدھے گال پر 1 بار سورۃ الکوثر پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ میں 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے اور سیدھے گال پر دم کر دے، پھر صرف بسم اللہ پڑھے، سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھے اور ان کے الٹے گال پر دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح سورۃ الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھ کر پیشانی پر دم کر دیں، یعنی 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جب سب سے پہلی بار سورہ کوثر پڑھیں گے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں، اور سیدھے گال، پھر الٹے گال، پھر پیشانی پر 1 بار پڑھ کر دم کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل بچہ ہے اس کو نظر لگی ہے تو بچے کی نظر بھی اتر جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، گھریلو ٹوٹکے بھی ہوتے، گھریلو علاج کے طور پر بھی کیے جاتے ہیں۔ 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ سیدھے کندھے سے شروع کر کے 7 مرچ کو ایک ساتھ لے لیں اور ان کے سیدھے کندھے سے شروع کر کے کلاک وائز، گھڑی کا کاٹا، گھڑی کی سوئی جس سمت گھومتی ہے اس سمت سے 1 چکر مکمل کر کے سیدھے کندھے پر لے آئے۔ یہ 1 چکر مکمل ہوگا، ایسے 7 چکر مکمل کرے اور 7 مرچ کو چولہے وغیرہ پر یا توے وغیرہ پہ رکھ کر جلا دے۔ اگر جلنے کے بعد اس کی بو آ جاتی ہے تو سمجھ لے کہ نظر اتر گئی، اور اگر بو نہیں آتی ہے تو یہ عمل کو دہرا لے جب تک بو نہیں آتی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی نظر اتر جائے گی۔ جی، ہمارے محمد اکبر علی بھائی ہیں، مدنی منا ہے، پیدا ہوا ہے جب سے نیمونیا اور بخار وغیرہ رہتا ہے۔ ویسے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیلیا اور نیمونیا کے کچھ اثرات، پیلیا تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور نیمونیا وغیرہ کے بھی کچھ اثرات بچے میں رہتے ہیں، اس سے گھبرائے نہیں۔ ابھی تو بارش ہو رہی ہے، دھوپ تو نہیں آئے گی، تو روشنی وغیرہ میں ان کو رکھنے کی کوشش کریں، اور جو بھی اقدامات ہیں حفاظت کے وہ بھی کرتے رہیں، اور ان کے اوپر روزانہ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر بچے پر روزانہ دم کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ آیت مبارکہ پارہ 29 سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
اس دعا کو اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ 7 بار یہ آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اسے 7 بار اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم بھی کرتے رہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل بخار اتر جائے گا، شفا مل جائے گی۔ جی ناظرین اکرام، چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ہے۔ جی حیدر بھائی کا استخارہ ہوا۔ جی حیدر علی بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں آ رہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ یہ ناظرین اکرام یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا ان کو کوئی وظیفہ پریشانیوں سے حفاظت کے لیے یا مہیمنو 29 بار اگر یہ روزانہ پڑھیں جی تو جو پریشانیاں تکالیفیں آ رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کی پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ اور وقت عصر میں، یعنی عصر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اور عصر کا وقت ختم ہونا، یہ درمیان میں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد 7 بار یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، یا مہیمنو یہ بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ یا مہیمنو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، 29 ٹائم پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود شریف، اور یہ یا وکیلو بھی اول آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ 7 بار وقت عصر میں پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ کر دم کر لے۔ گھر میں اگر دیگر افراد بھی اس پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ افراد بھی پڑھ لے، جیسے والدہ ہے یہ بھی پریشانی کا شکار ہو رہی ہے، بچوں کی امی ہے، بچے ہیں تو یہ بھی پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتا ہے ان پر پڑھ کر دم کر دے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آفت و بلا سے حفاظت رہے گی۔ یوٹیوب چینل پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے، وہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی رہتی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی، یعنی بے برکتی اور بہت پریشانیاں بھی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات پریشانیوں سے حفاظت فرمائے، آفت و بلا کو دور کرے، برکت عطا فرمائے۔ ہم نے برکت کا کچھ وظیفہ بھی عرض کیا ہے، 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر اللہ لطیف بعبادہ، یہ آیت مبارکہ ہے، پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ روزی میں برکت کے لیے ایک عمل یہ بھی کرے کہ جو روزی کمانے والے افراد ہیں، اگر ابا روزی کماتے ہیں یا بھائی روزی کماتا ہے یا شوہر ہے وہ روزی اگر کماتا ہے، جو بھی روزی کمانے والے افراد ہیں، یہ جب بھی اپنے کام پر جائے تو راستے میں چلتے ہوئے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس ورد کو کثرت سے پڑھتے رہیں، یعنی تعداد نہیں ہے، سفر کر رہے ہیں بس کے ذریعے، بائک کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے تو اس میں بیٹھے بیٹھے پڑھتے رہے۔ اگر کاروبار کرتے ہیں تو اپنی دکان پر، اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی بیٹھے بیٹھے یہ وظیفے کو پڑھتے رہے تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی چلتے ہیں کچھ اور آڈیو سوالات کی طرف، اور یوٹیوب پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے اور بھی میسیجز آ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی میسیج کو شامل کرتے ہیں۔ پہلے کچھ آڈیو سوالات لے لیتے ہیں۔ جی سوال عطا فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عارف اتاری شہر جلگاؤں سے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہے جن کے رشتے کے لیے کافی کوششیں جاری ہے لیکن کافی عرصہ گزر گیا، انہیں رشتہ نہیں مل پا رہا ہے، تو اس کے لیے برائے کرم کچھ رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں شادی کے لیے کوئی روحانی علاج۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حادث ورحمۃ اللہ علاج سلسلے میں سوال ہے کہ لیاقت بن خیر النساء، ان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب چل رہی ہے، ان کا استخارہ کرانا ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں لیاقت بن خیر النساء کے استخارہ کر کے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طاہر ہے، میں وردہ ڈسٹرکٹ وردہ سٹی سے عرض کر رہا ہوں۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نس پہ نس چڑھ جانا اور پیر سن ہو جانا، برائے کرم اس کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل پر اشتیاق احمد بھائی سوال کر رہے ہیں کہ میری والدہ سائرہ بانو ڈاٹر آف حمیدہ بانو کڈنی کا مرض ہے، جن کا شریر اندرونی ڈوجنا لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا بھی شاید یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ سائرہ بانو ہیں، والدہ کا نام ہے حمیدہ بانو، ان کو کڈنی کا مرض ہے جس کی وجہ سے طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اشتیاق بھائی آپ کو آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ میری خالہ ہے، ان کے گھر میں انہیں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ اور ڈر لگتا ہے، بچوں کو بھی۔ ان کا نام لبنہ اور ان کی امی کا نام یاسمین ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی استخارہ کرنا ہے، ایک تو اشتیاق بھائی کی والدہ کا استخارہ کرنا ہے، اور دوسرا لیاقت علی بن خیر النساء ان کا بھی استخارہ کرنا ہے، اور ابھی لبنہ بنت یاسمین ان کا بھی استخارہ کر کر رہنمائی فرما دیجیے، جب تک ہم استخارہ کے جب تک ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ محمد عارف بھائی ہیں جلگاؤں سے، شادی کی رکاوٹوں ہے، شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پا رہا ہے، روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، تو شادی کے 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، یہ جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، یہ عمل انہی نے کرنا ہے۔ دونوں عمل جو دونوں عرض کیے جائیں گے، وہ جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، انہوں نے ہی یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ پارہ 30 میں ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 60 بار 60 ٹائمز، یہ جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے انہیں بعد نماز فجر کرنا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے انہوں نے 60 بار سورۃ التین والتین والزیتون وطور سینین، یہ سورہ مبارکہ کو 60 ٹائم اول آخر درود شریف کے ساتھ، اچھا جب بھی سورت پڑھیں گے تو ہر بار بسم اللہ شریف پڑھیں گے اور یہ سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل کنٹینیو 40 دن کرنا ہے، 40 دن میں کوئی دن بھی گیپ نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ 40 دن عمل کرے انشاءاللہ عز و جل، اللہ کریم نے چاہا تو جو بھی شادی میں جو رکاوٹ آ رہی ہیں وہ دور ہو جائے گی، نکاح کے اسباب بن جائیں گے۔ دوسرا رشتے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اس سورہ مبارکہ کو 41 ٹائمز 41 بار 90 دن تک عمل کرنا ہے۔ پہلا والا عمل 40 مرتبہ پڑھنا ہے، 60 بار پڑھنا ہے، 40 دن عمل کرنا ہے، اور اسے 41 بار پڑھنا ہے، 90 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کا وقت ہے رات میں سونے سے پہلے۔ یہ عمل کریں پھر بغیر کسی سے بات چیت کیے سو جائے، 90 دن تک کنٹینیو یہ عمل کریں۔ یاد رہے جو دوسرا عمل ہے یعنی سورہ اخلاص 41 بار 90 دن تک جو پڑھنا ہے، اگر یہ عمل کے دوران اگر نکاح کے اسباب بن بھی جاتے ہیں، کہیں رشتہ طے بھی ہو جاتا ہے، منگنی بھی اگر ہو جاتی ہے، تب بھی یہ عمل کو نہ روکا جائے اور 90 دن اس عمل کی مدت کو پورا کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل رشتہ بھی طے ہو جائے گا، نکاح بھی ہوگا، اور اللہ کریم نے چاہا تو جو جہاں رشتہ ہوا زندگی بھی خیر کے ساتھ میں چلتی رہے گی۔ اچھا یاد رہیں اسلامی بہنیں جن دنوں تلاوت نہیں کر سکتی ہیں ان دنوں بھی انہیں یہ عمل کرنا ہوگا، بس احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ سورہ اخلاص میں لفظ قل نہ پڑھیں، یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے کی جگہ هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح پوری صورت یہ پڑھے گی، ہر بار بسم اللہ بھی پڑھے گی، اور 41 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل رشتے کے اسباب بن جائیں گے۔ جی طاہر بھائی ہیں وردھا مہاراشٹرا سے کال کیا ہے،
نس پر نس چڑھ جاتی ہیں اور پیر سن ہو جاتے ہیں، اس کا روحانی علاج جاننا ہے تو سب سے پہلے تو یاد رہے بدن میں کہیں بھی درد ہو یا نس پر نس چڑھ جاتی ہو، بدن کے اعضاء میں اگر کوئی تکلیف ہے تو اس کے لیے عمل یہ کرنا ہے کہ 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی، جہاں بھی اس طرح کی تکلیف ہے، نس پہ نس چڑھ جانے والی تکلیف ہے یا درد والی تکلیف ہے تو اس جگہ پر دم کر دے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل نس پر نس چڑھنا بند ہو جائے گی۔ اور جس کو یہ تکلیف ہے اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو اس کی کثرت کرنا ہے، یہ تعداد میں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے پیروں میں جو نس پہ نس چڑھنے کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پیر سن ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج میں 3 عمل لکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں۔ آپ چاہے تو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی انڈیا کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس سے ایک کتاب آپ کو مل جائے گی جس کا نام ہے گھریلو علاج، یہ کتاب حاصل کرے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 60 پر، پیج نمبر 60 پر یہ آپ کو جو 3 علاج ابھی میں عرض کروں گا، پیر سن، بدن کے ہاتھ یا پیر یا جسم کا کوئی بھی عضو سن ہوتا ہے، زیادہ تر ہاتھ اور پیروں میں سن ہوتے ہیں یہ، تو اس کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ یاد رہے یہ گھریلو علاج ہے، یہ فائدہ مند تو ہے لیکن ہر ایک کے جسم کو موافق آئے، ہر ایک کے جسم کو یہ گھریلو علاج سوٹ کرے ضروری نہیں ہے، اس لیے آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے جہاں آپ اکثر اپنا علاج کرواتے ہیں اس سے ایک بار رجوع ضرور کر لیجئے گا، ان سے بتا دے کہ مجھے یہ عمل کرنا ہے، میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، ان سے مشورہ ضرور کریں، اگر وہاں سے بھی اجازت ملے تو پھر یہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ روزانہ نہار منہ، نہار منہ کا مطلب یہ ہے کہ ناشتہ کرنے سے قبل، اور اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو افطار کے وقت، یعنی پیٹ خالی ہونا چاہیے، ایسے وقت میں چٹکی بھر کلونجی پانی کے ساتھ استعمال کرے۔ کلونجی کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، بڑی شفا اور بڑے کام کے یہ بیج ہیں، تو آپ پانی کے ساتھ میں اس کو استعمال کرے، کھا لے اسے پانی کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ عز و جل ایک تو علاج یہ ہے، اس سے بھی انشاءاللہ سن ہونا بند ہو جائے گا۔ دوسرا عمل کرنا ہے، 11 دن کرنا ہے، 40 دن کرنا ہے 11 عدد خشک خوبانی، جس کو زردالو بھی کہتے ہیں، یہ ڈرائی فروٹس کے اندر آپ کو مل جائے گا خوبانی، یہ رات کو پانی میں بھگو دینا ہے اور صبح اس کو استعمال کرنا ہے۔ 11 خوبانی 40 دن تک استعمال کرنا ہے، روزانہ 11 خوبانی استعمال کرنی ہے، رات بھگو دینا ہے، صبح میں اس کو کھا لے، وہ پانی بھی پی سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ تیسرا گھریلو علاج، پانی کے گلاس میں 1 چمچ شہد ملا کر اس میں آدھا لیموں نچوڑ کر روزانہ نہار منہ، ناشتے سے پہلے، اور اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو افطار کے وقت اس پانی کو پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بدن کا جو بھی عضو سن ہوتا ہے وہ سن ہونا بند ہو جائے گا۔ جی چلتے ہیں ناظرین اکرام استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی شعیب بھائی۔ جی استخارہ کیا گیا لیاقت بن خیر النساء، جی ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ صحیح۔ دوسرا یوٹیوب کے ذریعے جو ہمارے پاس سوال آیا، سائرہ بانو بنت حمیدہ بانو، جی ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ تیسرا ہم استخارہ کیا گیا لبنہ بنت یاسمین، ان کے گھر میں ان کو ڈر وغیرہ لگتا ہے، پریشانی ہوتی ہے گھر میں، گھر کے استخارے میں ان کے اثرات کے معاملات آ رہے ہیں، جنات کی شرارت ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلے جو لیاقت بن خیر النساء کا جو استخارہ ہوا، اس میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کی طبیعت کچھ دنوں سے صحیح نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ 3 دن کنٹینیو، یعنی اگر آج سے عمل شروع کر رہے ہیں تو آج کل پرسوں، یہ 3 دن کنٹینیو، یا جب بھی شروع کریں گے بغیر گیپ کیے کہ 3 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 بار، 100 مرتبہ بسم اللہ شریف اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔
طبیعت میں اتنی خرابی ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے کہ خود عمل نہیں کر سکتے، تو گھر کا کوئی فرد کر کے ان پہ دم کر دیں۔ اس کا کوئی عمل کا وقت خاص نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ 3 دن بسم اللہ شریف 100 بار پڑھنا ہے، اور مریض پر دم کرنے سے انشاءاللہ عزوجل ان کی بیماری دور ہوگی، شفا مل جائے گی۔ دوسرا، سائرہ بانو بنت حمیدہ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ ان کے جو کڈنی کا پرابلم ہے، اس میں بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ایک روحانی علاج کڈنی کے امراض کے لیے، گردوں کے امراض کے لیے بڑا مؤثر اور فائدہ مند عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ ماشاءاللہ بھی بارش کا موسم بھی شروع ہے، آپ بارش کا پانی جمع کر لیں۔ بس خیال رہے کہ چھتوں سے آنے والا پانی نہ جمع کرے، ڈائریکٹ آسمان سے برسنے والی بارش کو جمع کر لے، اور ایک سادی پلیٹ کے اوپر قرآن پاک کی کوئی بھی آیت مبارکہ، لیکن آیت ہو مکمل، آیت کوئی بھی جیسے انا اعطیناک الکوثر، یہ ایک مکمل آیت ہے، چاہے تو آپ اسے ہی لکھ لیں، یا قل هو اللہ احد، یہ مکمل ایک آیت ہے، آپ اسے چاہے تو لکھ لیں۔ تو اس طرح کوئی بھی قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، آپ قرآن کھولیں گے تو کوئی بھی آیت مبارکہ آپ دیکھ لیں، اسے آپ ایک سادے سے ایک پلیٹ کے اوپر آپ لکھ لیں، اورنج کلر کے اسکیچ سے لکھیے گا، اور اس کے بعد جو بارش کا پانی آپ نے جمع کیا ہے، وہ بارش کا پانی اس میں ملا دیں، اسے دھو لیں، اور وہ پانی جس کو کڈنی کا مرض ہے، گردوں کی جس کو امراض ہے، ڈائلیسس ہوتا ہے، یا گردے کی بیماری ہے، یا پیشاب بار بار آتا ہے، یا پیشاب ہی نہیں آ رہا ہے، اس طرح کے جن کو بھی امراض ہے، تو یہ پانی ان کو روزانہ پلا دیں۔ 40 دن کنٹینیو آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ 40 دن تک آپ روزانہ نہیں چاہے تو ایک ہی پلیٹ آپ یوز کریں، آج لکھا، بارش کا پانی جمع کیا ہے، اس سے پلیٹ کو دھویا، آپ نے پلا دیا، پھر دوبارہ سے آپ چاہیں تو اسی پلیٹ کے اوپر آیت مبارکہ لکھیں، اس میں پانی ڈالے، دھوئے، اور اس کو مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ عزوجل اس سے مریض کو شفا مل جائے گی۔ کڈنی کے امراض کے لیے یہ عمل بڑا مؤثر اور فائدہ مند ہے، اس کو ضرور کر لیں، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہو جائے گی۔ دوسرا، لبنہ جن کے گھر میں ڈر لگتا ہے، اور اس استخارہ میں بھی اثرات کا اشارہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آفتوں سے بچائے، گھر کے اثرات اور جادو جنات کے معاملات سے حفاظت فرمائے، دور فرما دے پریشانیاں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی رات میں گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھا کرے۔ ناظرین اکرام، یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز اٹھاتے وقت، رکھتے وقت میں بسم اللہ پڑھنے کی اپنی عادت ضرور بنا لے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان کو جنات استعمال کرتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی اپنا لباس یا کوئی استعمال کا سامان جب بھی رکھے تو بسم اللہ پڑھ کر رکھیں، اور جب بھی وہ سامان استعمال کرنے کے لیے اٹھائے یا کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے تو بسم اللہ پڑھ کر اٹھائے۔ اس سے انشاءاللہ عزوجل بسم اللہ پڑھ کے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مہر اس پہ لگ جائے گی، اور اسے شریر جنات استعمال نہیں کر سکیں گے، تو آپ کی اس سے انشاءاللہ عزوجل شریر جنات سے حفاظت بھی ہوگی۔ یہ اپنا معمول بنا لے۔ تو ایسے ہی گھر کا جب بھی دروازہ بند کرے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ گھر کا دروازہ بند کرے، اس سے بھی انشاءاللہ عزوجل آپ کے گھر میں جناتی معاملات دور ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گھر کے مرد کو چاہیے کہ وہ مغرب کے وقت میں روزانہ اذان دینے کا معمول شروع کر دیں۔ آپ کچھ دن تک اذان دیں، جہاں اذان ہوتی ہے وہاں سے بلائیں بھی دور ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ عزوجل جنات بھی وہاں سے دفع ہو جائیں گے۔ مغرب کی نماز کے وقت میں اذان دینا شروع کر دیں۔ دوسرا ایک عمل یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو ہے سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے، روایت ہے یہ کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اور شیطان جو ہے یہ جنات کی ایک قسم ہے۔ تو آیت الکرسی وہ مبارک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورہ بقرہ میں بھی آتی ہیں، تو سورہ بقرہ میں آتی ہیں، تو آپ روزانہ گھر میں گھر کے سارے افراد ایک مرتبہ آیت الکرسی اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کا معمول بھی بنا لیں، انشاءاللہ گھر سے شیطان یعنی جنات وغیرہ یہ نکل جائیں گے۔ تو یہ 3 عمل آپ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جی، یوٹیوب چینل پر ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اسلامی بہن ہے، یہ سوال کر رہی ہیں کہ شوگر کی بیماری ہے، اس کے لیے
کوئی روحانی علاج جاننا چاہتی ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو شوگر کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. اور ایک اسلامی بہن ہے رینا بانو، میری لڑکی عائشہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، پیٹ میں بہت درد رہتا ہے اور ہاتھ پیر بہت کمزور رہتے ہیں، تو دکھتے بھی ہیں، استخارہ کریں. انہوں نے لڑکی کا نام ہے عائشہ اور ان کی والدہ کا نام ہے رینا بانو. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کی بچی کا استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں، جواب بھی عرض کرتے ہیں استخارہ کا، انشاءاللہ روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی چلتے ہیں آڈیو سوال کی طرف، پھر انشاءاللہ عز و جل یوٹیوب چینل پر ملنے والے سوالات کو بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی ایک آڈیو سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں غلام محمد جھارکھنڈ دھنباد سے. میرا سوال ہے کہ میری جوزہ اکثر و بیشتر بیمار رہتی ہے، اس کے لیے ایک وظیفہ بتا دیں کہ کون سا وظیفہ کرنے سے اس کی بیماری جو ہے اور ذہنی کمزوری دور ہو سکے. جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذہنی کمزوری دور ہونے اور بیماری سے شفا کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں راور شہر سے عبد الخالق بول رہا ہوں. ایک اسلام بھائی کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، اس طرح کہ وہ بندہ اگر زمین پر بیٹھ رہا ہے تو درد کی شدت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اگر کھڑا ہو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے تو تھوڑا تکلیف میں کمی ہو جا رہی ہے، تو اس کا علاج عطا فرمائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا نام السلام مکرم ہے، میں تلر سے ہوں، ضلع شاہجہاں پور یوپی سے. اور ایک روحانی علاج پتہ کرنا تھا. کسی کے لیور کی جگہ پہ جگر میں اوپر کے حصے میں پیٹ کے اگر تکلیف ہو، ہاضمہ درست نہ رہتا ہو، تو اس کے لیے روحانی علاج ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. انشاءاللہ عز و جل مکرم بھائی آپ کو عرض کرتے ہیں ان دونوں کا روحانی جو آپ نے مسائل بتائے ان کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. جی شعیب بھائی استخارہ کرنا ہے جو عائشہ بنت رینا بانو آپ استخارہ فرما لیں جب تک انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج عرض کرتے ہیں. غلام محمد بھائی ہے جھارکھنڈ دھنباد سے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. اکثر و بیشتر ذکر کیا ہے کہ ان کی بچوں کی امی بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، جملہ جسمانی بیماری دور کرے. ان کو بھی چاہیے جیسے ہم نے ایک روحانی علاج تو بسم اللہ شریف کا بھی عرض کیا ہے کہ 3 دن کنٹینیو 100 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دے یا مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. یاد رہے یہ وہ عمل کرے، وہ فرد یہ عمل کرے جس کے مخارج درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھے، ایسا شخص پڑھ کر دم کرے. اگر آپ کر سکتے ہو تو آپ کر لے، تو یہ پڑھ کر ان پر دم کیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ 115 بار یہ عمل یہ خود کرے، آسان عمل ہے. یا مؤمنو 115 بار 115 ٹائمز 115 بار یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو یہ پڑھنا ہے، اور مریضہ اپنے اوپر خود دم کر لے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اگر آپ نے جیسے ذکر کیا ہے کہ ذہنی کمزوری کا بھی شکار ہے، اگر وہ ذہنی کمزوری کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی اور بھی یہ عمل کر کے دے سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل یعنی یہ جو یا مؤمنو والا 115 بار پڑھ کر ان پہ کوئی اور بھی دم کر سکتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. البتہ ذہنی کمزوری کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ کسی کو ذہنی دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، یا ذہنی طور پر وہ کمزور ہے اور بہکی سی باتیں کرتا ہے، اس طرح کا اگر کسی کا معاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ
جب بھی اس طرح کی یعنی یہ کیفیت بعض اوقات نا ہمیشہ نہیں رہتی ہے، کبھی کبھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کچھ سوچنے میں لگ جاتا ہے، ذہنی طور پہ وہ فٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی بالکل نارمل انسان کی طرح ہم انداز ہو جاتا ہے. تو جب بھی اس کی اگر ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو اس کو وضو کروا دے، انشاءاللہ عز و جل اس سے اس کو افاقہ ہو جائے گا. اور عمل اگر اس کو کنٹینیو اس طرح کا مرض ہے تو پھر اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 7 مرتبہ یہ مکمل صورت اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر، اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد میں پانی پر دم کرے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرے اور ان کو پلا دے. اس سے انشاءاللہ عز و جل ذہنی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی. اگر ڈپریشن ہے، ڈپریشن کا مریض بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ذہنی سکون پائے گا. اللہ پاک نے چاہا تو اس کی تکلیف پوری دور ہو جائے گی. دوسرا ایک روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں کہ شوگر ہے، شوگر کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. یوٹیوب چینل پر ہم سے سوال ہوا ہے. تو شوگر کا روحانی علاج یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور پانی پر دم کر کے روزانہ یہ پانی پینے کا اپنا معمول بنا لیجئے. اور ایک آیت مبارکہ ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ آیت مبارکہ کو 2.5 ماہ تک بلا ناغہ صبح و شام 3 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور پینا ہے. یعنی ایک بار پڑھ کے دم کر کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ صبح میں 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے، پانی پی لینا ہے. پھر شام میں، صبح کا مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے عمل کرے، اور دوسرا عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر کے پانی پر دم کر لیں. عصر کی نماز کے بعد کر لے بہتر ہے، اور 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے پی لیے. 2.5 ماہ تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. جس دن ناغہ ہو جائے تو پھر نیکسٹ ڈے پھر پہلے دن سے آپ شروع کریں. 2.5 ماہ آپ حساب لگا لیجئے گا. انشاءاللہ عز و جل اگر 2.5 ماہ تک صبح و شام یہ آیت مبارکہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ آیت مبارکہ اگر آپ پڑھنے میں کامیاب ہو گئے 2.5 ماہ تک اور عمل کر لیا، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کا شوگر اگر ہائی لیول کا ہے یا شوگر کی مقدار کم ہو گئی ہے تو ہر طرح کی تکلیف سے انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. یعنی شوگر سے متعلق جو بھی تکلیف ہے وہ انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی بیماری. اچھا، دوسرا ہے کہ ہمارے راویر سے عبدالخالق بھائی نے ہم سے رابطہ کیا ہے. پیٹ درد کی تکلیف کی انہوں نے شکایت کی ہے. تو پیٹ درد جس کو رہتا ہے اسے چاہیے کہ 7 بار یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف. یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد میں پانی پہ دم کر کے پانی پی لے. اس سے انشاءاللہ عز و جل پیٹ درد ختم ہو جائے گا. ایک اور عمل آپ چاہے تو کر لیں، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 یہ ہے. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، سورۃ الصافات، یہ پارہ 23 سورہ یاسین کے فوراً بعد سورۃ الصافات شروع ہوتی ہے. اس کی آیت نمبر 47 یہ ہے. آپ پڑھیں، 3 بار پڑھنا ہے پانی پہ دم کر کے. اس پانی کو بھی آپ پی لیں، یا اس یہ آیت مبارکہ کو بغیر اعراب کے یعنی بغیر زیر زبر کے چاہے تو آپ 1 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں اور اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر اپنے پیٹ پر باندھ لے، تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیٹ درد ختم ہو جائے گا. یہ ایک ہی بار لکھنا ہے، آیت پر اعراب لگانے کی، زیر زبر پیش لگانے کی حاجت نہیں ہے. اس کو سادے سے کاغذ پر لکھیں اور اپنے پیٹ پر باندھ لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے جملہ امراض، ہاضمہ اگر ڈسٹرب رہتا ہے تو اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے، شفا مل جائے گی. مکرم بھائی ہیں تلہری شاہجہان پور یو پی سے ہم سے رابطہ کیا ہے. لیور، پیٹ، جگر کے ان کے بھی قریب اسی طرح کے معاملات انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ لیور کے بھی اوپر پتے کی طرف جو ہے وہ پیٹ میں درد رہتا ہے، پھر جگر میں بھی تکلیف رہتی ہے. تو پھر انہوں نے کچھ ذکر کیا ہے، ہاضمہ وغیرہ ڈسٹرب رہتا ہے. تو آپ بھی جو ابھی لا فیہا غولو والا عمل عرض کیا یہ والا، اور یا عظیم والا، اور یہ دونوں عمل آپ بھی کریں، پانی پہ دم کر کے آپ پیئے.
انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بھی چاہے تو کر لے کہ یا محیی، بدن میں کہیں بھی درد ہو، ایسا سمجھ لے کہ بدن کے درد کے لیے یہ ایک اینٹی بایوٹک عمل ہے آپ کے لیے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام تو بڑے برکتوں والے ہوتے ہیں، یہ اینٹی بایوٹک تو بعض اوقات انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کچھ سلسلوں میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکایت بھی سنائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شفا میرے نام میں ہے، میرے نام کے علاوہ دنیا کی ہر شے زہر قاتل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بڑا برکتوں والا ہے، اور یہ جو ہے یا محیی، یہ بھی اللہ کا نام ہے، صفاتی نام۔ اسے 7 بار پڑھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پیٹ پر یا بدن میں کہیں بھی درد ہو وہاں ہاتھ پھیر لے، انشاءاللہ الکریم شفا مل جائے گی۔ جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ جی شعیب بھائی، جی استخارہ کا جواب۔ عائشہ بنت رینا بانو، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ہاتھ پیر وغیرہ میں تکلیف ہوتی ہے، ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ بھی جیسے آپ کے ہاتھ پیروں میں درد کا آپ کی والدہ نے ذکر کیا ہے، تو عائشہ کو چاہیے کہ وہ بھی یہ عمل جو ابھی یا محیی والا بتایا گیا ہے، یہ یا محیی بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یا عظیم اور لافیہ والی جو آیت بتائی گئی یہ پیٹ درد کے لیے خاص ہے، پیٹ کے جملہ امراض کے لیے یہ دونوں عمل خاص ہیں۔ باقی یا محیی والا عمل جو بتایا گیا ہے 7 بار پڑھ کر آپ بھی اپنے ہاتھوں اور پیروں پر دم کر لیا کرے تو انشاءاللہ ہاتھ پیروں کے درد یہ جو کمزور ہے آپ کے، تو یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے، اور یعنی یہ تکلیف دور ہو جائے گی آپ کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک مرتبہ یا مغنی صرف ایک بار، یہ بھی اللہ پاک کا نام ہے یا مغنی، اسے ایک بار پڑھنا ہے، اول آخر ایک بار درود شریف۔ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کے ہاتھ اور پیروں میں جو کمزور ہے اور اس میں درد بھی رہتا ہے تو آپ ان ہاتھوں اور پیروں پہ یہ دم کر لیا کریں، یا آپ کے لیے کوئی اور عمل کر کے آپ کے ہاتھوں اور پیروں پر دم کر دے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھ اور پیر کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور پیٹ کا جو آپ نے ذکر کیا تھا عائشہ کے لیے، تو پیٹ کے درد کے لیے یا عظیم و لافیہ والا ہم نے عمل عرض کیا ہے، وہ آپ کر لے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی۔ ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر جو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نجمہ ہے، میں امید سے ہوں، یعنی اس وقت حاملہ ہے اور مجھے بے چینی رہتی ہیں، رات کو سو نہیں پا رہی ہوں، استخارہ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ کا نام ذکر نہیں کیا ہے، اگر چاہے تو آپ اپنی والدہ کا نام ذکر کر دیں۔ البتہ آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ سونے کے وقت میں 60 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 بار، اگر یہ بے چینی گھبراہٹ آپ کو صرف سوتے وقت ہوتی ہے تو سوتے وقت میں یہ عمل کرے، ورنہ دن میں جس وقت بھی آپ کو گھبراہٹ و بے چینی محسوس ہو آپ یہ عمل کریں، اور پانی پہ دم کر لے، 60 بار پڑھنا ہے لا حول شریف مکمل، اور اول آخر 3 بار درود شریف پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ و بے چینی آپ کی دور ہو جائے گی۔ اچھا، اگر یہ دائمی تکلیف ہو گئی ہے، گھبراہٹ رہنا، بے چینی رہنا، یہ دائمی اگر ہو گیا یعنی ہمیشہ ایسا ہی کیفیت بنی رہتی ہے، تو آپ 5 نمازوں کے بعد میں اپنے سینے پر سیدھا ہاتھ رکھ کر، جیسے آپ نے فرض نماز ادا کی، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز آپ پڑھ رہی ہیں اور ظہر کی نماز میں تو 12 رکعتیں ہوتی ہیں، آپ نے 4 سنت ادا کر لی، پھر 4 جب فرض پڑھو گی تو دعا کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، اب دعا نہیں کرنا ہے، پہلے یہ عمل کرنا ہے کہ سیدھا ہاتھ سینے پہ رکھیں، یہ آیت مبارکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 128 یا 28 کا یہ جز ہے، آپ دیکھ لیجئے گا قرآن پاک میں بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 11 بار پڑھنا ہے اور اول آخر 3 بار درود شریف، یہ فرض نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے کرنا ہے، پھر اپنے سینے پہ دم کر دے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر تکلیف دائمی ہو گئی ہے تو کچھ دن عمل کی برکت سے
آپ کو شفا مل جائے گی، گھبراہٹ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ رات کو آپ کو نیند نہیں آتی ہے اور اگر یہ کسی بے چینی اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہیں تو آپ سونے کے وقت میں اپنے بستر پر جب لیٹ جائے تو اپنے پیر کو سمیٹ لے اور لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، پیر سمیٹ کر کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر میں گھبراہٹ خوف بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو سکون کی نیند بھی نصیب ہو جائے گی۔ آپ چاہیں تو استخارہ کے لیے اپنی والدہ کا نام بھیج دیں۔ اچھا، انہوں نے اپنی والدہ کا نام بھیجا ہے شہزاد بانو، ان کا نام ہے نجمہ بنت شہزاد بانو۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کر بھی روحانی استخارہ کر کے بھی جواب دیتے ہیں۔ آپ استخارہ فرما لیں، جب تک یوٹیوب چینل پہ آنے والے سوالات شامل کر لیتے ہیں۔ ایک اسلامی بہن ہے، میرا نام شاہین ہے، میری والدہ کا نام شہزاد بانو ہے، میری شادی کو 9 سال ہونے والے ہیں، اولاد نہیں ہے اور بہت علاج کروایا ہے پر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، استخارہ کرنا ہے۔ شاہین بنت شہزاد، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے استخارہ کر لے۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ کے بعد میں اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال میں ان کا کوئی مسئلہ لکھنے میں کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہے، مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ جو شیخ تسلیم ہے ان کا مسئلہ یہ چاہے تو اسپیلنگ درست کر کے دوبارہ بھیج دیں۔ آپ لکھتے وقت میں اپنی اسپیلنگ بھی درست لکھیں، کیونکہ ایک روحانی علاج بیان کرنے کے لیے آپ کے مسئلے کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی آپ استخارہ فرما لیجئے، پھر ان کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ محمد یوسف ہے، میری والدہ کا نام ہے حسینہ بانو، میرے کاروبار صحیح نہیں چل رہا، ان کا بھی استخارہ کرنا ہے، آپ اس کو بھی نوٹ فرما لیں۔ یوسف بن حسینہ بانو، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے، ان کا بھی استخارہ کر لیں۔ ایک آڈیو سوال دے دیجئے جب تک استخارہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ عز و جل آڈیو سوال کے روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک بھتیجا ہے، اسے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا ہے، تو کیا اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی بالکل روحانی علاج ہے اور بڑا پیارا مجرب عمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کی کینسر کے علاج کی جتنی بھی دوائی ہیں، ان تمام دوائیوں پر سورۃ الملک پارہ 29 میں ہے، اس کی آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اسے 2022 بار 2022 ٹائمز 2022 بار اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ان تمام دوائیوں پر دم کر دے۔ اب جب بھی کوئی نئی دوائی آئے تو پھر اس پر یہی عمل کرنا ہوگا، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، یہ پڑھیں اور اس پر دم کرے دوائی پر، اور یہ دوائی ان کو دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ یاد رکھیں کہ بہت ساروں کو ایسا لگتا ہے کہ کینسر ہو گیا ہے، اب یہ بیماری لا علاج ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام یاد رکھیں، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کا علاج نہ ہو۔ ہاں علاج تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم علاج تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، اس وجہ سے ہمیں شفا نہیں مل رہی ہے، ورنہ ایسے کئی مریض ہیں جن کو کینسر تھا، کئی اسٹیج کا ہو چکا تھا، لیکن علاج ہوا، چاہے وہ علاج روحانی ہو یا میڈیکل علاج ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی بیماری نازل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفا بھی نازل فرماتا ہے، تو کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جس کا علاج پاسبل ہی نہیں ہے،
اگرچہ ڈاکٹروں کی زبان میں کینسر کو لا علاج بیماری کہی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹروں نے ایسے کرشمے بھی دیکھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کینسر کا مریض آیا، انہوں نے علاج کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو اب تو اس کے بھی علاج ہو چکے ہیں، آپ دوائیوں پر یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 14 ہے، اسے پڑھیں 2022 بار اور ان کی دوائی پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی۔ جب بھی نئی دوائی لے تو اس پر یہ عمل ان کو کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا ایک اور عمل، یہ بھی بڑا مجرب ہے۔ اب تک ہم درود شریف کی جو ترغیب دلاتے ہیں نا، یہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو میں عمل عرض کروں گا کینسر کے لیے، یہ درود اول آخر 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ درود خاص ہے درود ابراہیم، یعنی یہ عمل میں درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار، اور درمیان میں سورہ مریم یہ مکمل پڑھنا ہے۔ سورہ مریم پڑھیں اور اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد میں گھر میں پانی پر یہ عمل کو دم کر کے رکھ دیں۔ اب جو مریض ہیں وہ یہی پانی استعمال کرے، جب پانی ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ سے یہ عمل کرے، 11 بار اول آخر سورہ درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم، پھر پانی پہ دم کرے، وہ پانی وہ پیتا رہے، صبح و شام، دوائی بھی اسی سے لے، انشاءاللہ عز و جل کینسر کی بیماری سے ان کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، سلسلے کا وقت مکمل ہونے کے قریب ہے۔ جو سوالات آج ہمیں یوٹیوب چینل پر موصول ہوئے ہیں، آج وقت کی کمی کی وجہ سے، یعنی وقت 1 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے سلسلے کا، تو آج جو سلسلے میں شامل نہیں کر سکے ان سوالات کو، اللہ پاک نے چاہا تو کل شامل سلسلہ کریں گے، استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کر کے سلسلہ اختتام کو پہنچے گا۔ جی نجمہ بنت شہزاد بانو، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کو گھبراہٹ کافی ہوتی ہے، ان کے استخارے میں اثرات کے معاملات بتائے جا رہے۔ اور دوسرا شاہین بنت شہزاد، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں اولاد نہ ہونے کے حوالے سے وقتی طور پر آزمائش ہے۔ اور تیسرا یوسف بن حسینہ بانو، ان کا استخارہ کیا گیا کاروباری پریشانی کے حوالے سے، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ نجمہ بانو کو کچھ روحانی علاج تو بالخصوص گھبراہٹ اور نیند کے لیے عرض کر دیے گئے ہیں۔ ایک عمل آپ کو یہ بھی کرنا ہے، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو، یہ 100 بار پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف اور اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم یا اللہ، یا اللہ یا حیو یا قیوم، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا اللہ، پھر یا حیو یا قیوم، یہ 3 ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ میں آپ پڑھتے رہیں۔ یہ 2 عمل آپ کو بالخصوص اثرات کے ختم کرنے کے لیے کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ دوسرا، شاہین نے جو بے اولادی ہیں، 16 سال شاید ذکر کیا یا 6 سال کا ذکر کیا کہ بے اولادی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی کریں، آپ کے شوہر بھی کریں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کی برکت سے بھی اولاد نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو 41 بار یا اولو، 41 بار یا اولو یہ بھی پڑھیں، اور اول دونوں میاں بیوی یہ دونوں عمل کریں، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے چاہا تو اولاد کی جلد ہی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ تیسرا، یوسف بھائی ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے آپ 500 بار کھڑے کھڑے یہ عمل کرنا ہے، 500 بار یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھے، اول آخر 11 بار درود شریف۔ کاروباری کیسا ہی پرابلم ہو، کاروبار شروع کرنا چاہتے، اسباب نہیں بن پا رہے، کاروبار چل نہیں رہا ہے، نقصان کاروبار میں ہو رہا ہے، بے برکتی کا شکار ہیں، ان سب کے لیے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کاروباری جو تکلیف تھی وہ دور ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر جب بھی جا رہے ہو، یا کاروبار کرتے وقت میں جب اپنی دکان پر بیٹھے ہو، تو اس وقت میں یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کثرت بھی کرے،
یہ دونوں عمل انشاءاللہ عز و جل، کاروبار انشاءاللہ عز و جل، یہ دونوں عمل کی برکت سے کاروبار چل پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، ان کی تکلیفیں، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو رابطہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ پاک ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین اکرام اب دعا کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم سب پریشان حال تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں یا اللہ، یقیناً یہ پریشانیاں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، گناہوں نے آج ہمیں مصیبت میں گھیر دیا۔ ہم تجھ سے گناہوں کی بیماری سے شفا کے سوالی بن کر، پریشانیوں سے نجات کا سوالی بن کر حاضر ہیں، دعا کرتے ہیں اے مولا ہمیں گناہوں کی بیماری سے بھی شفا دے دیں۔ اس گناہوں نے جن جن تکلیفوں میں ہمیں مبتلا کر دیا، ہماری وہ تکلیفیں بھی دور فرما دے۔ بیماری ہے تو دور فرما دے، کسی کو کینسر ہے اس کو شفا عطا فرما دے، کسی کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے، گھبراہٹ کا شکار ہے، یا اللہ تو سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے، کسی کا ہاضمے کی خرابی کا مسئلہ ہے، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پہ آشکار ہیں۔ اے اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے ایک اسلامی بھائی کے آج بھائی کا آپریشن شاید اب تک ہو چکا ہو، تو انہیں بھی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمارے ان اسلامی بھائی کا جن کا آپریشن ہوا ہے، جس بھی مسئلے کا وہ آپریشن ہوا ہے، اس بیماری کو ان کی دور فرما دے، ان کی دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے۔ یا اللہ روئے زمین پر ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے آپریشن ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ بے برکتی کا جو شکار ہے انہیں برکت سے نواز دے، جو روزی کما رہے ہیں یا اللہ پاک ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو روزی کی تلاش میں ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ پاک جو عافیت کے سوالی ہیں، دشمنوں نے پریشان کر رکھا ہے، کبھی جادو جنات کے معاملات نے گھیرے ہوئے ہیں، سب کو عافیت نصیب فرما دے، سب کی آفتیں دور فرما دے، خیر مقدر فرما دے، آنے والے لمحات ہمارے حق میں بہتر بنا دے۔ یا اللہ پاک جو جس کو نیند نہیں آتی ہے ان کے لیے سکون کے نیند کی اسباب بنا دے۔ یا اللہ عز و جل ہمارے جو بھی ناظرین نے ہم سے سوال کیا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، سب کی بیماری تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، ہم سب کو بھی گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین اکرام پھر انشاءاللہ عز و جل کل اسی وقت سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ FGN چینل اور بالخصوص روحانی علاج سلسلہ دیکھنا نہ بھولیں، اس کی دعوت کو بھی عام ضرور کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما